بس مولوی صاحب مجمع عام میں یہ الفاظ کہہ کر اور احباب جماعت کو صبر کرنے اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم کی دعا پڑھتے رہنے کی تلقین کر کے واپس قادیان تشریف لے گئے۔ حاتم علی آپ کے جانے کے مان بعد بعرضہ سل بیمار ہو گیا اور مقامی طور پر علاج کی کوشش بھی کی اور میوستہ لاہور میں پھر ہمارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور 4 ماہ کی شدید تکلیف دہ بیماری کے بعد یہ اپنی تمام تر دولت اور جاہ و جلال کے باوجود فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت مولانا راجی کی صاحب فرماتے ہیں، اپنا ایک واقعہ ضلع سیالکوٹ تحصیل پسرور کے ایک گاؤں کا ہے کہ وہاں پر حکیم مولوی نظام الدین صاحب ایک احمدی رہتے تھے۔ انہوں نے ملاقات کے وقت مجھے سنایا کہ میرے رشتہ داروں میں سے اسی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو واعظ بھی تھے اور حیات مسیح کے عقیدے کے اس قدر حامی تھے کہ شب و روز ان کی بحث اور وعظ اسی موضوع پر ہوتا تھا، یہ حیات مسیح ہے، مسیح زندہ ہیں۔ جب ان کی خدمت میں آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا اور رافعوں کا پیش کی جاتی تھی، وہ پوری آیت اس طرح ہے کیونکہ اگلا حصہ بھی تبھی سمجھ آئے گا جب پوری آیت سامنے ہو کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ و مطہروں کا من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھول پڑھتا ہوں ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے اور لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں انی متوفی کا و رافعوں کا کی ترتیب ہے، تو کہتے ہیں کہ استدلال کیا جاتا اس سے کہ متوفی کا و رافعوں کا ہے، تو نہایت جوش سے اس کو آگے پیچھے کرتے تھے، فکرہ کر کے کہتے تھے کہ متوفی کا کو وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ کے بعد رکھتے ہیں کہ اصل ترتیب یہ ہے۔ کوئی خوف نہیں تھا کہ قرآن کریم کی آیت میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے تو اپنے جذبہ و جوش میں متوفی کا کو زبانی مؤخر کرتے رہے، بعد میں لکھتے رہے، بیان کرتے رہے، پھر انہوں نے اسی جذبے کی شدت سے علماء سے یہ مشورہ کرنا شروع کر دیا کیوں نہ قرآن کریم کے تازہ ایڈیشن میں اس فکرے کو مؤخر پرنٹ کر دیا جائے، طبع کر دیا جائے۔ علماء نے کہا کہ بے شک یہ لفظ ہے تو مؤخر، لیکن اگر اس کو طباعت میں پیچھے کیا گیا تو لوگوں میں شور پڑ جائے گا اور بڑا سخت اعتراض ہوگا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں یہ کام خود کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے واز کر کے بہت سا روپیہ جمع کیا اور امرتسر پہنچے، لیکن وہاں تمام پریس والوں نے اس طرح تحریف کرنے سے قرآن کریم کو طبع کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ایک سکھ پریس کے پاس گئے، پریس والے گئے اور بہت سا روپیہ اس غرض کے لیے پیش کیا، لیکن اس نے بھی مسلمانوں کے ڈر سے جرأت نہ کی اور انکار کر دیا۔ مگر مولوی صاحب مذکور کے سر میں کچھ ایسا جنون سمایا ہوا تھا کہ انہوں نے اس غرض کے لیے پریس کے پتھر وہاں سے خرید لیے اور یہ ارادہ کیا کہ اپنے گاؤں میں طباعت کا کام کر کے تحریف کے ساتھ قرآن کریم طبع کروائیں گے۔ لیکن ان کے گھر پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب پرہیبت نشان ظاہر ہوا کہ مولوی صاحب اور ان کے اہل و عیال یکایک تعاون کی لپیٹ میں آ گئے اور ایک ہی رات میں گھر کے سب لوگ جو تھے موت کی نظر ہو گئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی میں تو یہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ نام نہاد ملا اور عالم جو تقویٰ سے بالکل آری ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف کرنے سے بھی نہیں ڈرتے اور الزام ہے احمدیوں پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بھی اپنا حساب عجیب طریقے سے لیتا ہے اور قرآن کریم کی جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اس کو بھی
کس طرح پورا کیا. ہلکی سی بھی تعریف کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے بھی کرنے کی گوارا نہیں کی جو بظاہر کلمہ کو کہلاتا تھا، اور فوراً اس کو سزا دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے. اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے. وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے، یہاں تک کہ لا یخاف عقباہا. پھر وہ اس امر کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھلوں کا کیا حال ہوگا، برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیشہ اپنے غضب سے، اپنی ہلکی سی سزا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے انعامات سے ہمیں نوازے. ہمیشہ ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر اپنے فضل و رحم کے نظارے دکھائے. اپنی خوف اور اپنی خشیت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے. کامل توکل کرنے والے ہم ہوں اور اللہ تعالیٰ خود ہر موقع پر ہماری ڈھال بن جائے جیسا کہ اس کا وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سفر پہ بھی جا رہا ہوں تو آئندہ چند جمعے جو ہیں وہ آپ لوگ بھی باقی دنیا کی طرح MTA پہ دیکھیں گے. امید ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے سفر پر برکت فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.